فتنہ دجال اس کائنات کا بہت بڑا فتنہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے دجال کو زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے اسے زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہے۔ تو ملک شام اور عراق کے جو میدان ہیں، ان میدان سے یہ فتنہ دجال نکلے گا، اور اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتا دی، تاکہ کوئی مسلمان غافل نہ رہے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید کوئی پیدا ہونے والا شخص یا کوئی بچہ وہ دجال ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ اور ایک ابرو نہیں ہے، سمجھو کہ اس کی ایک آنکھ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے بڑی واضح اس کی نشانی بتائی کہ ہر مسلمان مومن یہ پڑھے گا، اس کے ماتھے کے اوپر پیشانی پر قاف فا را لکھا ہوا ہے۔ کافر نہیں پڑھ سکتا، لیکن مومن مسلمان اس نشانی کو دیکھے گا اور پہچان جائے گا کہ یہ دجال ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر چیز اس کے تابع ہوگی، اپنے جادو کے ذریعے یہ سارا کچھ کرے گا، حتیٰ کہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین میں چیزیں اگا دے گا، جو کہے گا وہ ہوتا رہے گا، اپنے جادو کے یہ بڑے کرشمے دکھائے گا۔ حرمین شریفین کے علاوہ یہ پوری دنیا میں گشت کر لے گا 40 دن کے اندر اندر۔ جیسے یہ ہوا بادلوں کو اڑا کے لے کے جاتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے یہ تیزی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرا شہر، دوسرے شہر سے تیسرا شہر، ایسے گشت کرتا رہے گا۔ تو اس وقت میں مسلمانوں کا جو کھانا اور پانی ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تسبیح اور تحلیل ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس کے نام کا پرچار کرنا۔ یہ مسلمانوں کی تسبیح ہوگی، جس کو کرنے کے بعد نہ انہیں پیاس لگے گی، نہ انہیں بھوک کی کوئی طلب ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے اندر مسلمان ایک قلعے میں اپنے آپ کو بند کر لیں گے اس کے فتنے سے بچنے کی وجہ سے، پھر آہستہ آہستہ یہ ان کا بھی محاصرہ کر لے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دمشق کی جامعہ مسجد کے مینارے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، 2 فرشتوں کے پروں کے اوپر، ایک کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دایاں، دوسرے کے اوپر اپنا بایاں ہاتھ رکھا ہوگا۔ جب آپ مسجد میں جائیں گے اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی علیہ السلام اس مسجد میں موجود ہوں گے۔ حضرت مہدی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ نماز فجر ادا کریں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام مومن مسلمان ان کے پیچھے نماز فجر ادا کریں گے۔ پھر ان کی طرف قصد کیا جائے گا تاکہ ان کا مقابلہ کیا جائے، اور یہودی دجال کے ساتھ 70,000 یہودی اپنا ساز و سامان لے کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سمت جائیں گے، اور جیسے ہی آپ کو دجال دیکھے گا پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور بیت المقدس کے قریب موضع لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اسے فنار کریں گے، اپنے نیزے کے ساتھ واصل جہنم کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ نیزہ لا کے خون آلودہ نیزہ مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ دیکھیں میں نے اسے فنار کر دیا ہے، میں نے فتنہ دجال کو ختم کر دیا ہے۔ پھر کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ جو کوئی مسلمان ہے وہ دار اسلام میں لوگ آہستہ آہستہ داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر یہ دور چلتا رہے گا، آپ عدل و انصاف کے ساتھ پوری دنیا کو بھر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا عدل و انصاف پوری دنیا میں ہوگا، اور پھر ایسا عدل و انصاف ہوگا، آپ خنزیر کو ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ ساری چیز کریں گے، حتیٰ کہ بیڑیے کے پاس اگر بکری کا بچہ بھی آ جائے تو بیڑیا آنکھ اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھے گا، شیر بکری ایک مقام پر پانی پیئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، آپ شادی بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں رہیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جب آپ کا وقت آ جائے گا، آپ کے وصال کے بعد
عیسیٰ پاک پیغمبر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا میں آقا علیہ السلام کے پاؤں والی سائڈ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مدفن ہونے کا شرف ملے گا۔ اللہ رب العالمین تمام امت محمدیہ کو فتنہ دجال سے بچائے اور باقی جو فتنے ہیں ان سے ہماری اللہ رب العالمین حفاظت کرے، اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔